ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے. ایک موقع پر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء معلم کائنات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مسجد نبوی شریف میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی دو جماعتیں ہیں, دو جماعتیں علیحدہ علیحدہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک جماعت کیا کر رہی تھی؟ ایک جماعت اللہ کی عبادت کر رہی تھی, اللہ کی بندگی کر رہی تھی, خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی, خدا کی بارگاہ میں رجوع تھی ایک جماعت. اور دوسری جماعت علم دین حاصل کر رہی تھی, قرآن کا علم, دین کا علم, اسلام اور شریعت کا علم حاصل کر رہی تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ دونوں جماعتیں خیر پر ہے, کوئی شر پر نہیں ہے. دونوں بھی جماعتیں خیر پر ہے, دونوں بھی اللہ اس کے رسول کی رضا کے راستے پر ہے, دونوں بھی بھلائی کے راستے پر ہے, دونوں جماعتیں خیر پر ہے. کسی کی برائی حضور نے بیان نہیں کی. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ یہ بھی سن لو, دونوں جماعتیں تو خیر پر ہے لیکن دونوں برابر نہیں ہیں. دونوں کا رتبہ, مقام, پوزیشن اللہ کی بارگاہ میں برابر نہیں ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ ایک جماعت زیادہ فضیلت رکھتی ہے دوسری جماعت سے. تو کون سی جماعت کو حضور نے زیادہ فضیلت والی کہا؟ ایک تو علم کی جماعت ہے جو علم دین, قرآن کا علم حاصل کر رہی ہے, حضور کی احادیث کا علم حاصل کر رہی ہے, اور دوسری جماعت اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. میرا آقا فرماتے کہ سنو, یہ جو لوگ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اگر اللہ چاہے تو ان کی دعاؤں کو قبول کرے, چاہے تو ان کو عطا کرے یا نہ کرے, وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسری علم کی جماعت ہے, جہاں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا جا رہا ہے, میرا آقا فرماتے ہیں یہ جماعت پہلی جماعت سے زیادہ فضیلت والی ہے, پہلی جماعت سے بڑھ کر فضیلت والی ہے. اور حضور نے اس جماعت کی فضیلت بھی بیان کی. اور یہاں تک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو دونوں جماعتوں کو دیکھا تو حضور جہاں پر قرآن اور حدیث کا علم دیا جا رہا ہے, میرے آقا اس علم دین کی اجتماع میں سرکار تشریف فرما ہو گئے, علم دین کی محفل میں میرے آقا جلوہ گر ہو گئے, اور بیٹھ کر قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو پیغام دیا کہ اے میرے امتیوں, جہاں پر دین کا علم دیا جاتا ہے, جہاں پر قرآن اور حدیث کا علم دیا جاتا ہے, وہ اجتماع پر میری خصوصی توجہ ہوا کرتی ہے. میں اس اجتماع کو پسند کیا کرتا ہوں. عبادت کا اجتماع بھی قابل مبارکباد ہے, اس کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے, لیکن علم کا جو اجتماع ہے, علم کی جو محفل ہے, علم دین کی جو مجلس ہے, جہاں پر اللہ کی کتاب قرآن کا درس ہے, جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کی احادیث کا علم دیا جا رہا ہے, وہ جماعت کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی جماعت سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جہاں پر ہم مسلمان اللہ کی عبادت اور بندگی, دعا, صدقات, خیرات کرتے ہیں, وہیں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے پاس مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی سے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں